تو حضرت اس میں کیا یہ تصور بھی صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں وہ اس کی ساری مخلوق میں پھیلی ہیں اور ان کا اظہار، ان صفات کا اظہار اپنی مخلوق کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ یہ اچھا پوائنٹ ہے، اس میں ایسا بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذل ہے، پرتو ہے جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ انسان کے اوپر اس کا پرتو پڑتا ہے۔ جی، بلکہ خود جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہوئی تو حدیث میں آتا ہے ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ اب صورت سے مراد محدثین فرماتے ہیں اعلیٰ صفاتی، یعنی اللہ نے آدم کو اپنی صفات پر پیدا کیا، جو صفات اللہ کی ہیں ان صفات میں سے حصہ آدم کو بھی دیا، اور وہی پھر پوری انسانیت کے اندر جا رہا ہے، اچھا، انسان میں جا رہا ہے۔ تو صفات ربانی جو ہیں وہ انسان کے اندر موجود ہیں، اللہ اکبر۔ کیونکہ انسان چار طرح کے گناہ اس سے صادر ہوتے ہیں نا، ایک صفات بہیمانی کی وجہ سے جو درندوں والی صفات اس کے اندر موجود ہیں، اور یہ جہاں عام چوپاؤں والی صفات موجود ہیں اس وجہ سے گناہ ہوتے ہیں۔ دوسرے صفات جو سبیانی ہیں، سبیانی کا مطلب درندوں والی صفات موجود ہیں، اس کی وجہ سے گناہ ہوتے ہیں۔ تیسری صفات شیطانی ہیں، اس کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے اس سے گناہ صادر ہوتے ہیں۔ اور چوتھی صفات ربانی ہیں، رب کی صفات، یہ وجہ جو تکبر ہے، یہ تکبر رب کی صفت ہے، جی، اس کا حصہ اس کے اندر بھی ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے یہ تکبر والے اور جو جتنے گناہ کرتا ہے وہ اس صفات ربانی کی وجہ سے کرتا ہے۔ تو اللہ نے اپنی صفات کا پرتو مخلوق پہ مارا ہے، جی، جی، مارا ہے، اور وہ اس کا اظہار پہ مخلوق کے اندر ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اس کو سنوارنے بنانے کے لیے اللہ نے انبیاء بھیجے ہیں کہ دیکھو اس کا استعمال کیسے کرنا ہے، استعمال کے طریقے بتائے۔ اب بندہ جو اس استعمال کو صحیح کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا، استعمال غلط کرے گا تو ناکام رہے گا۔ ماشاء اللہ، یہ ہے جی۔